نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کے سلسلے میں آج کا یہ سیشن ہم کر رہے ہیں، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے اس کلاس کا یا سیشن کا جو پیٹرن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ قرآن مجید کی ترکیب نحوی اور صرفی کی جاتی ہے، اس کے ایک ایک کلمے اور لفظ کے اوپر ہم غور کرتے ہیں تاکہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ قرآن مجید کے مفہوم کو یا کم از کم اس کے ترجمے کو اپنی زبان میں بیان کر سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، وحی ہے، یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، تو اس لیے یہ معانی کا اور علوم کا ایک سمندر ہے۔ تو جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اس سمندر میں غوطہ ہوتا ہے تو اس کو حکمتوں کے کئی موتی ہاتھ لگ جاتے ہیں، اور مقصد تو دین اور دنیا کی بھلائی ہے کہ دنیا بھی اچھی زندگی میں اور آخرت جو ہے وہ بھی کامیابی میں ہمیں ملے۔ آپ سے یہ التماس ہے کہ اپنی زندگی کی مصروفیات میں سے کچھ تھوڑا سا وقت آپ نکال لیا کریں، اور جب یہ سیشن سٹارٹ ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو اٹھائیں تاکہ اس کتاب کے ساتھ جو ایک روحانی وابستگی ہے وہ بھی پیدا ہو، اور پھر یہ ثواب کا باعث بھی ہو۔ تو اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کر آپ اگر قرآن مجید اپنے ہاتھ میں رکھیں گے تو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی، اور پھر اس کو دوسرے لوگوں تک پھیلائیں گی، اپنے گھر والوں کو آمادہ کریں، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، کہ وہ بھی اس کار خیر میں حصہ لیں۔ آج کی جو ابتدا ہے وہ ہم کریں گے آیت نمبر 174، 174۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہی ہے، اور یقیناً آپ نے اگر قرآن مجید اٹھایا ہوا ہے تو آپ کے سامنے ہے۔ یہ دوسرا پارہ ہے سورہ البقرہ، اور آیت نمبر ہے 174۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب علیم۔ اس کی ابتدا جو ہے وہ انا سے ہو رہی ہے۔ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کو حرف توکید و نصب بھی کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب اسم پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو نصب دیتا ہے، اور معنوں میں سٹریس
ایمفسس اور تاکید کے معنی پیدا کرتا ہے کہ اگر جو مخاطب ہے اس کے ذہن میں کوئی شک و شبہ ہے تو وہ نکل جائے۔ الذین اس میں موصول ہے اور یہ مبنی ہوتا ہے، آپ حضرات جانتے ہیں۔ مبنی کس پہ ہے؟ نون کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے۔ محلاً منصوب ہے چونکہ انا کے بعد آیا ہے اور یہ انا کا اسم بن رہا ہے۔ یکتمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، فعل مضارع ہے مرفوع کس کے ساتھ ہے؟ نون کے ساتھ، یہ جو آخر میں آپ کو نون نظر آ رہا ہے چونکہ یہ افعال خمسہ میں سے۔ اور واو کہتے ہیں واو الجماع للفاعل، مبنی ہے اور محلاً مرفوع ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہ جو یکتمون ہے یہ ایک جملہ بن گیا نا، کہ میں نے کہا اس میں فاعل بھی ہے اس میں فعل بھی ہے، تو اس جملے کو ہم کہتے ہیں صلۃ الموصول لا محل لہا من الاعراب۔ ما یہ پھر اس میں موصول ہے اور یہ مبنی ہے اور محلاً منصوب ہے چونکہ یہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے۔ انزل اللہ، انزل ینزل انزال، اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ ہے نزل، اور جب یہ باب فعال میں جائے گا تو انزل بنے گا۔ نزل کا مطلب اترنا، یہ ورب انٹرانزٹیو ہے یعنی فعل لازم نزلہ، لیکن جب آپ اس کو فعل متعدی بناتے ہیں باب فعال میں لے کے جاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے انزلہ۔ انزلہ کا مطلب اتارنا، یہ اس کو کہتے ہیں ورب ٹرانزٹیو، یہ فعل متعدی ہے کیونکہ فعل لازم جو ہے وہ فاعل کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے، لیکن فعل متعدی کو مفعول بہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اتارنا۔ انزلہ اتارا، یہ فعل مبنی علی الفتح، لام کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، اور اللہ اسم الجلالہ مرفوع بالضمہ الظاہرہ، ہاں کے اوپر پیش ہے کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے۔ من حرف جر ہے اور الکتابی اسم مجرور بالکسرہ الظاہرہ، با کے نیچے زیر ہے، زیر کیوں ہے؟ من کی وجہ سے۔ یہ جتنے بھی اسماء جر ہیں جب یہ اسم پہ داخل ہوتے ہیں تو اس کو حالت جری میں لے کے جاتے ہیں، اس کو مجرور کر دیتے ہیں۔ اب اس کے ترجمے پہ اب غور کریں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، کتم یکتم کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، یعنی کسی حقیقت کو، کسی فیکٹ کو، کسی بات کو دوسروں سے چھپا کے رکھنا، ان کو نہ بتانا۔ تو بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، کیا چھپاتے ہیں؟ ما، اس کا ترجمہ کریں گے جو، انزل اللہ، اللہ نے اتارا ہے، من الکتابی، کتاب میں سے، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ اب اس سے چھپانے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر جو حقیقت ہے وہ ان کو معلوم ہوتی ہے لیکن وہ دوسروں تک نہیں پہنچاتے، جیسے یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء تھے،
تو اس وقت تو سچویشن اور طرح کی تھی نا کہ انجیل اور زبور اگرچہ کتابی شکل میں تھے لیکن وہ اتنی وافر مقدار میں نہیں تھے کہ ہر شخص کی رسائی ہو۔ وہ کتابیں ان کی عبادت گاہوں میں، اور وہ بھی جو عبادت گاہوں کے کرتا دھرتا تھے، یعنی جو ان کے علماء تھے، تو ان کی زیر نگرانی رہتی تھی، تو ہر بندے کی رسائی تو نہیں تھی۔ تو وہ ان کتابوں کو خود پڑھتے اور پھر وہ باتیں جو ان کو پسند نہ ہوتی یا جن باتوں کو لوگوں تک پہنچانے میں ان کا جو سوشل سٹیٹس ہے وہ متاثر ہو سکتا تھا، تو وہ پھر اس کو چھپا لیتے تھے۔ جیسے تورات و انجیل میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے، اور اس میں بتایا گیا کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد ہے، جس کا نام محمد ہے، اس کے یہ اوصاف ہوں گے، یہ علامتیں ہوں گی کہ جن کو دیکھ کر آپ ان کو پہچان جائیں گے۔ تو پہلے تو وہ یہ توقع رکھتے تھے کہ یہ نبی جو ہے یہ ہم میں سے ہی ہوں گے، ہمارے قبیلے سے ہوں گے، لیکن جب ان کی امیدوں پہ پانی پھرا تو پھر انہوں نے وہ معلومات لوگوں سے چھپانا شروع کر دی۔ ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا ہمارے جو اس وقت امت کا حال ہے اس کے اوپر بھی اس کی تطبیق ہوتی ہے، چونکہ قرآن جو ہے یہ ایک ریویلڈ بک ہے، یہ وحی ہے اللہ کی، یہ قیامت تک کی جو مناظر ہیں اس کو پیش کرتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ یکتمون فی المضارع، اور فی المضارع میں حال بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی ہوتا ہے، یہاں پہ ماضی کو استعمال نہیں کیا گیا۔ مطلب یہ کہ اب بھی اگر وہ شخص کی جو اس کتاب کا علم رکھتا ہے، جیسے غیر عرب ممالک میں آپ دیکھیں کہ لوگ عربی نہیں جانتے، ابھی میں آپ کے سامنے اس قرآن کو پڑھ رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں ایک ایک لفظ، اب جو میرے علم میں آئے اس کو میں اپنے تک محدود رکھوں یا اس کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کروں، اس کی تعویل اور اس کی تفسیر اپنے جو مروجہ عقائد ہیں جو میرے ذہن میں پہلے سے معاشرے نے بٹھا دیے ہیں، میں صرف ان کی تائید کے لیے قرآن کی آیات لے کر آؤں اور میں حقیقت کی تلاش میں نہ نکلوں، میرے اندر اللہ اور اس کے رسول کا اخلاص نہ ہو، دین کا اخلاص نہ ہو۔ وہ قرآن میں آتا ہے نا مخلصین لہ الدین، کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ دین کے پرچار کے لیے کام کرتے ہیں، وہ کسی مسلک کے تعصب میں یا کسی خاص عقیدے کے پرچار میں اور اس کی تبلیغ میں نہیں ہوتے، بلکہ جو دین کے حق میں بات ہوتی ہے وہ کرتے ہیں۔ وہ تو صحیح ہے، لیکن اگر دوسرا کوئی منہج اختیار کیا جائے تو وہ بھی اس آیت کے زمرے میں آئے گا۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ چھپانے سے مراد حقیقت کو چھپانا اس طرح کہ وہ لوگوں تک بیان نہ کرنا، یا پھر اس حقیقت پہ ملمہ کاری کر کے کسی ایسے عقیدے کو لے کر آنا کہ جس کی تائید قرآن و سنت میں نہیں ہے، یہ بھی یکتمون کے تحت آئے گا۔
تو اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ جب بھی آپ قرآن مجید کو اٹھائیں تو اخلاص کے ساتھ اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور دین کے پرچار کے لیے۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ کی نازل کردہ کتاب کو، آگے وَيَشْتَرُونَ بِهِ، واو حرف عطف ہے، یشترون فعل مضارع مرفوع ہے، لیکن یہ مرفوع بالضمہ المقدرہ علی الالف، علی الالف المحذوفہ۔ اس میں جو الف مکسورہ ہے نا یشترو میں، اشترا، تو اس کو اس طریقے سے لکھتے ہیں، اسکرین میں آپ کو نظر آئے گا اشترا، تو اشترا باب افتعال ہے، اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ شرح ہے، اور دیکھیں شین را اور یا، آخر میں الف مکسورہ ہے نا، اشترا آخر میں الف مکسورہ ہے۔ اگر یہ اشترا جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اس کی ہم ترکیب کریں گے تو کیا کہیں گے کہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے علی الفتحہ المقدرہ علی الالف للتعذر۔ تو ماضی میں تو ہم نے جو الف مکسورہ اس کو رکھا ہے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یا جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اصل میں الف مکسورہ ہے۔ تو جب یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع میں جاتا ہے تو یشتری بن جاتا ہے، وہاں بھی یشتری، وہ الف جو ہے یا میں چینج ہوا، تو اس کو اس وقت ہم کہیں گے کہ یہ فعل مضارع مرفوع ہے بالضمہ المقدرہ علی الیاء للثقل۔ لیکن جب آپ اس کو جمع مذکر غائب میں لے کے جائیں گے یشترون، وہ جو الف مکسورہ ہے وہ لوٹے گا تو صحیح، لیکن وہ حذف کیا جائے گا چونکہ وہ تلفظ میں اس کے آنے کا امکان نہیں ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ فعل مضارع مرفوع ہے بالضمہ المقدرہ علی الالف المحذوفہ۔ واو کیا ہے؟ واو ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی اور معلن مرفوع ہے، فاعل۔ حرف جر ہے، ہاں ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلن مجرور ہے۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ، اور اس کو بیچتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا اشترا، اس کا مطلب خریدنا اور بیچنا، یہ دونوں ہیں، اور اس کو خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، بہی یعنی اس کے بدلے میں، ثمناً یہ مفعول بھی منصوب ہے بالفتحہ الظاہرہ، نون کے اوپر تنوین ہے نا چونکہ یہ نکرہ ہے، اور یہ موصوف بھی ہے، قلیلاً یہ اس کی صفت، تو صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی منصوب ہے تھوڑے دام میں، اس کا مطلب ہے تھوڑا دام، تھوڑی پرائس میں۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی اس کے بدلے میں تھوڑے سے دام لے لیتے ہیں، اس کو بیچ دیتے ہیں۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جو یہود اور نصارہ کے علماء تھے وہ اپنے مریدین سے یا اپنے جو ان کے فالوور سے، ان کی جو اتباع تھے، تو ان کو تورات اور انجیل کی جو معلومات ہیں وہ بتاتے، لیکن اس کے بدلے میں ان سے مال لیتے۔ تو اللہ نے اس کو کہا کہ یہ تو ثمناً قلیل، یہ تو بڑا حقیر ہے، حقیر مال ہے۔ تو اس کی تطبیق آج کل کے وقت پہ بھی ہو سکتی ہے کہ یعنی قرآن مجید کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا، لیکن اس کے مقابلے میں پیسے لینا، اور اس کے مقابلے میں جو پرائس ہے وہ فکس کرنا، اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو
انسان کے دل میں لالچ کے طور پر آتی ہیں کہ دین کے لیے وہ اخلاص کے ساتھ کام نہیں کرتا بلکہ وہ تجارت کرتا ہے۔ تو اگر یہ معاملہ اختیار کیا جائے تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ اس آیہ مبارکہ میں موجود جو وعید ہے وہ اس کے اوپر اپلائی ہوگی۔ اولئک، یہ اس میں اشارہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے یہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، دور کے لیے اس میں اشارہ ہے، جمع مذکر کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اور جمع مؤنث کے لیے بھی اولئک ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو اولئک یہ اس میں اشارہ ہے، مبنی ہے، اور مبنی کس پہ ہے؟ فتح پہ ہے۔ اصل میں یہ دو الگ الگ کلمے اولائی اور کا جو ہے وہ مخاطب کے لیے، لیکن ہم اس کو پورے کو اس میں اشارہ اپنی آسانی کے لیے کہتے ہیں، اور یہ محلاً مرفوع ہے۔ مرفوع یعنی مبتدا واقع ہو رہا ہے، جملے کی ابتدا اس سے ہو رہی ہے۔ ما یأکلون فی بطونہم الا النار، اس پہ غور کیجیے، اس میں ما نفی کے لیے، یأکلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے، اور واو الجماعہ ہے، کیونکہ یأکلون افعال خمسہ میں سے، وہ نہیں کھاتے، یہ لوگ نہیں کھاتے، یعنی نفی کی ہے۔ فی حرف جر ہے، بطون بطن کی جمع ہے، پیٹ کو کہتے ہیں، یہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، اور مضاف بھی ہے، ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مجرور ہے، مضاف الیہ، اپنے پیٹوں میں یہ نہیں کھاتے، یعنی اپنے پیٹوں میں یہ نہیں بھرتے کھانے کے لیے۔ الا، یہ حرف استثناء ہے، النار مفعول بھی منصوب، مستثنی منہ بھی ہے اور مفعول بھی منصوب بالفتحہ ظاہرہ، را کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے اس لیے منصوب ہے۔ اور جب کسی جملے میں اسٹریس دینی ہوتی ہے نا تو پہلے اس کی نفی کی جاتی ہے، پھر نفی کر کے اس میں الا لگایا جاتا ہے۔ جیسے آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، کہ معبود کی نفی کی گئی، پھر فرمایا سوائے اللہ کے، یعنی کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو ویسی ترکیب یہاں پہ ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں تو کچھ بھی نہیں بھرتے، نفی ہے نا، یعنی وہ اللہ کی آیات کو مارکیٹ میں بیچتے ہیں، اللہ کے دین کو بیچتے ہیں، اللہ کے دین کو کمرشل پیمانے پر لے جاتے ہیں اور اس سے تجارت کرتے ہیں، تو وہ تو اپنے پیٹ میں کچھ بھی نہیں بھر رہے، نفی کی نا، الا النار، مگر آگ، یعنی ان کے پیٹ میں صرف ایک ہی چیز جا رہی ہے۔ تو دیکھنے میں تو لگے گا کہ وہ آسائشوں کی زندگی گزار رہے ہیں، کہ بس پیسہ آ رہا ہے، کھانے پینے کی مختلف طرح کی چیزیں ان کے سامنے لائی جاتی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ جو ہے یہ آگ بن رہا ہے، جب ان کے پیٹ میں جائے گا تو یہ آگ بنے گا، یعنی کل قیامت والے دن ان سے پوچھ گچھ ہوگی، حساب ہوگا، اور پھر یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو یہ آگ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب غور کیجیے، اچھا، ان الذین، میں نے آپ کو بتایا تھا الذین یہ محلاً منصوب ہے چونکہ یہ ان کا اسم ہے، اس کی خبر کدھر ہے؟ یہ جو جملہ ہے نا،
تو یہ جو ہے نا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ پورے کا پورا جملہ یہ محلاً مرفوع ہے کیونکہ یہ انا کی خبر بن رہا ہے، لیکن یہ خود اکیلا اگر جملہ اس کو لیں تو آپ کہیں گے کہ اولئک اس میں اشارہ ہے اور محلاً مرفوع ہے چونکہ مبتدا ہے، اور ما یاکلون فی بطونہم الا النار یہ جو جملہ ہے یہ محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ خبر بن رہا ہے اولئک، تو اب یہ پورا ایک جملہ اسمیہ بنا نا، تو یہ جو جملہ اسمیہ ہے اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار یہ محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ انا کی خبر واقع ہو رہا ہے۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت، اس میں واو کیا ہے؟ یہ عطف کی ہے، لا نفی کے لیے ہے، یکلم کلم یکلم تکلیم باب تفعیل میں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا، کلام کرنا۔ ہم کیا ہے؟ یہ ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلاً یہاں پہ منصوب ہے چونکہ یہ مفعول بہی ہے، پہلے آ گیا مفعول بہی مقدم اس کو، اور ماں کے اوپر آپ کو جو پیش نظر آ رہی ہے یہ التقاء ساکنین کی وجہ سے، ویسے یہ ساکن ہے، تو چونکہ اللہ میں جو حمزہ ہے حمزۃ الوصل ہے اور اس کے بعد جو لام ہے وہ بھی ساکن ہے، تو حمزۃ الوصل نے میم کو لام سے ملانا تھا اور خود تلفظ سے گرنا تھا، تو چونکہ میم بھی ساکن تھی تو اس کو لام سے ملانے کے لیے ہم نے پیش لگایا، اور اللہ اس میں جلالہ مرفوع ہے چونکہ یہ فاعل واقع ہو رہا ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ آپ سبحان اللہ دیکھیں یہ کس قدر بڑی سزا ہے، کتنی بڑی وعید ہے کہ ایک انسان اپنی پوری زندگی اپنے خالق کو دیکھنے کی اور اس سے بات کرنے کی تمنا کرتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن وہ نہ اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا نہ اس سے بات کرے گا۔ میرے خیال میں یہ استعارہ ہے اللہ کے غضب کا، اللہ کی ناراضگی کا، اور یعنی مطلب ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا بائی کاٹ کرنا، میں اس کے بعد کوئی یعنی لا تعلقی کا اظہار ہے۔ تو ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا یوم القیامت، قیامت والے دن، تو یوم یہاں پہ ظرف ہے اس لیے آپ کو اس کے اوپر پیش نظر آ رہی ہے کیونکہ مبنی ہے کس پہ؟ نصب پہ، ظرف اور ظرف مضاف کہتا ہے، القیامت یہ مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، قیامت والے دن۔ ولا یزکیہم، اس میں واو کے واو حرف عطف، لا پھر آپ کے سامنے جو آیا یہ حرف نفی ہے، فعل مضارع کی نفی کر رہا ہے۔ زکا یزکی تزکیہ اس کا مصدر ہے، مزکی اس میں فاعل ہے، مزکا اس میں مفعول ہے، تو اس کا مطلب ہے پاک صاف کر دینا۔ تو ولا یزکیہم، اور ان کو پاک صاف نہیں کرے گا، ظاہر ہے جب ان سے بات نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا نہیں اللہ قیامت والے دن، اور وہ اس کے غضب کا شکار ہوں گے، تو پھر اس دن بھی ان کے تزکیے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا، اور نہ ہی دنیا کے اندر، یعنی دنیا میں وہ جتنے بھی وسائل اس نے وحی کی عطا کیے کہ جن کے ذریعے انسان اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتا ہے، وہ بھی ممکن نہیں رہے گا، یا تو وہ وسائل ان سے لے لیے جائیں گے، چھین لیے جائیں گے، یا پھر اگر وہ ان کو استعمال بھی کریں گے، قرآن پڑھیں گے بھی،
اللہ کی باتوں کو سنیں گے بھی لیکن راہ راست پہ نہیں آئیں گے۔ اسی لیے قرآن نے ایک جگہ کہا وہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ جو اللہ کا کلام ہے اس کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پھر ان کے دلوں میں مہر لگ جاتی ہے، پھر وہ اٹھائیں قرآن، پڑھیں قرآن۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی نمازوں کو، جن کے روزوں کو دیکھ کر آپ صحابہ سے مخاطب، آپ شرمندہ ہو جائیں گے کہ یہ تو ہم سے زیادہ عبادت گزار ہیں، لیکن وہ قرآن پڑھیں گے، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ تو اللہ معاف فرمائے۔ تو یزکی کیا ہوا؟ فعل مضارع مرفوع بالضمہ المقدرہ علی الیاء للثقل، یا کے اوپر وہ ضمہ ہے لیکن اس کو پڑھا نہیں جائے گا چونکہ ثقل واقع ہے۔ ہم ضمیر متصل مبنی اور معلن منصوب ہے چونکہ یہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے، اور یزکی کے اندر فاعل مستتر ہے، اس کی تقدیر ہوا، یعنی اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وا حرف عطف ہے، لہم لام حرف جر ہے، ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، معلن مجرور ہے، اور یہ شبہ جملہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں شبہ جملہ، یہ جملے کا ایک حصہ ہے، اور محلن مرفوع ہے چونکہ خبر مقدم ہے، اور خبر مقدم وجوباً ہے، جوازاً نہیں، چونکہ اس کی مبتدا جو ہے وہ نکرہ آ رہی ہے۔ عذاب یہ مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے، یہ مبتدا ہے اور موصوف بھی ہے، اور علیم اس کی صفت ہے، یعنی سخت عذاب، المناک عذاب، صفت اپنے موصوف کے مطابق ہے اعراب میں، تو اس کو کہیں گے مبتدا مؤخر، یہ ایک پورا جملہ ہے، یعنی جملہ اسمیہ ہے۔ اس کا جو ترجمہ ہے اور اس کا جو مفہوم ہے وہ ساتھ ساتھ میں نے بیان کیا ہے۔ تو آج جو ہے وہ ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی آیات کو لے کر ہم اگلے سیشن میں آئیں گے۔ تو اس کا ایک دفعہ سلیس ترجمہ کرتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے میں تھوڑا بہت ثمن، یعنی تھوڑی بہت پرائس لے کر اس کو بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پیٹ میں صرف اور صرف آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نہ ہی ان سے کوئی بات کرے گا اور نہ ہی ان کو پاک صاف کرے گا، اور ان کے لیے بڑا ہی المناک عذاب ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچائے اور ہمارے دل میں دین کا جو اخلاص ہے وہ پیدا کرے، اپنی اور اپنے رسول کی محبت اور نسبت کو پیدا کرے، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس کی کتاب کو سمجھ سکیں، سمجھ کر عمل کر سکیں، اور اس کے رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح معنوں میں اسوہ حسنہ بنا سکیں۔